صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے جو ابھی 25 دسمبر کو گزری ہے، اور اس کے بعد پھر نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے. اس مناسبت سے پیغام جمعہ میں کچھ ہلکی سی جھلکیاں اور حالات حاضرہ کے اوپر آپ کی خدمت میں چند جملے پیش کرنا ہے. عزیز و دوستو، جناب عیسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے جناب موسیٰ، جناب نوح، جناب آدم علیہ السلام کو ہم اور آپ مانتے ہیں، ایسے ہی جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں. بیت المقدس ان کی جائے ولادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس قبلہ اول ہے. اب اس بیت المقدس کو جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا اور جائے ولادت جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کو بچانا، اس کو محفوظ کرنا، یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے. جائے کہ تمام دنیا کے جو دشمن ہیں وہ ایک جگہ ہو کر آ گئے تاکہ یہ مسلمانوں کی ایک اہم ترین یادگار بیت المقدس کو مٹا دیا جائے یا قبضہ کر لیا جائے، اور جو تاریخی طور کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے اس کو بھی قبضہ کر لیا جائے. تو دوستو عزیزو، ہمارا آپ کا فریضہ بنتا ہے دانے درہم سخن قدم میں جس اعتبار سے بھی ہو سکے اس کے لیے آگے بڑھیں، اور ایک مرتبہ کم سے کم دعاؤں میں ضرور اس سلسلے میں اپنی کوششوں کو جاری رکھیں. عزیزو دوستو، جناب عیسیٰ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام جو لگاتے ہیں دشمنان کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید نے بارہا بات کہا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے. اب ذرا سوچیں، آپ کے محلے میں کسی سے کہا جائے کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے، اور وہ بیچارے نے شادی بھی نہیں کیا اور اس کی اولاد بھی نہیں، تو ذرا سوچیں کتنی تکلیف ہوگی اس کو کہ جس کو یہ بدنام کیا جا رہا ہے. اللہ نے خود کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، مگر یہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کرسچن آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہر ولادت کے لیے ضروری ہے ماں باپ کا ہونا، اور جناب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی جب باپ نہیں ہے تو پھر کون ان کا باپ ہے؟ تو اس لیے ہم ان کو اللہ کا بیٹا، خدا کا بیٹا یا خود خدا بہت سے جو ہے کرسچن مانتے ہیں. تو رسول خدا نے ان کا جواب دیا بہت اچھے انداز سے، اگر یہ دلیل تمہاری ہے کہ باپ نہ ہونا، بیٹا ہونا یا خود اللہ ہونا دلیل ہے، تو پھر جناب آدم کے لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب آدم کے پاس نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں، تو پھر تو جناب عیسیٰ جو ہے، جناب آدم جو ہے جناب عیسیٰ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوئے. اس کے سلسلے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے. دوستو عزیزوں، اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو درس دیا، کرسچن نے اپنی کرسچنیٹی کو آگے بڑھانے کے لیے 2-3 حربہ استعمال کیا جو اسلام نے بتایا تھا، قرآن نے بتایا تھا، رسول نے بتایا تھا. مثال کے طور کے اوپر وہ ایجوکیشن میں ایک مرتبہ دنیا کو کیپچر کرنے کی طرف آگے بڑھے، اس کے بعد ہیلتھ سسٹم پر اب وہ آگے بڑھے. یہ کام ہم نے کیوں نہیں کیا؟ آج ایجوکیشن کے سینٹر جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم کا حاصل کرنا، ترقی کرنا، ایک اسپیشلٹی پیش بننا اپنے اس معاشرے میں، اپنے اس دنیا میں، یہ فرض ہے تمام مسلمان مردوں کے اوپر، تمام مسلمان عورتوں کے لیے. تو پھر یہ ایجوکیشن کے سینٹر جو دنیا میں ورلڈ وائڈ یہ کرسچنوں نے آباد کیا، بنایا، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ یہ ہماری کمی تھی. اب ہیلتھ کے سسٹم سے چونکہ ایک آدمی بیچارہ مثال کے طور پر مریض ہوا، پیسے کے اعتبار سے کمزور تھا یا صحیح ڈاکٹر کے اعتبار سے نہیں ملنے کا جان کا خطرہ تھا، اس
نازک چیز کے اوپر بھی جناب عیسائیوں نے ہاتھ رکھا، ہم نے کیوں نہیں ہاتھ رکھا؟ جبکہ رسول اللہ نے بہت طریقے سے تاکید کی ہے مریضوں کا خیال رکھنے کے لیے، حتیٰ کہ جنگی حالت کے اوپر اگر آپ کا دشمن زخمی ہو جائے تو آپ اس کے اوپر وار نہ کریں، اگر وہ قیدی ہو جائے تو آپ اس کا علاج کریں، آپ اس کی تیمارداری کریں. جیسے کہ بھی مثال کے طور پر حماس نے جو یہودیوں کے جو ہاسٹیج پکڑے ہیں اور جو وہ کھل کے سامنے جب آزاد ہو کے سامنے آئے ہیں تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارا کیسا خیال رکھا، ہمارے مریضوں کا کیسا خیال رکھا. تو جو قیدیوں کو اس انداز سے خیال رکھنے کا حکم دے اسلام اور وہ انجام دے حماس والے، تو اب ذرا سوچیے جب آپ آزاد دنیا میں ہو تو کتنا بڑا فریضہ بنتا تھا کہ ہاسپٹل ہم بناتے، ایجوکیشن سینٹر ہم بناتے، اور ایک مرتبہ کوالٹی طور کے اوپر، کوالٹی کے اعتبار سے ہم ایجوکیشن دیتے. تو دنیا میں اسلام مسلمان کتنے آگے جا چکے ہوتے. یہ چیز جیسی اگر گلاس میں پانی نہیں ہو تو بھی ہوا ہوگا، تو ہوا نہیں تو پھر پانی ہے. تو پھر دوستو عزیزان گرامی، جب ہم یہ کام ہم نے انجام نہیں دیا، ہماری کنٹریوں میں گھس کے، مسلمان کنٹریوں میں گھس کر کرسچنوں نے انجام دیا، اور باقاعدہ جناب انہوں نے کافی تعداد میں کرسچن کو آگے بڑھایا. تو اس وقت پاپولیشن کے اعتبار سے نمبر 1 پر دنیا میں کرسچینٹی ہے، سیکنڈ پوزیشن کے اوپر مسلمان ہے. جو فرسٹ پوزیشن پر ہونا چاہیے، چونکہ سید الانبیاء آپ کے پاس، قرآن آپ کے پاس، امام علی آپ کے پاس، امام حسن، امام حسین، فاطمہ زہرا آپ کے پاس، اور آپ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی. ہمارے پاس تو آئیڈیل ہے، کرسچنوں کے پاس آئیڈیل کہاں ہے؟ آج اگر آئیڈیل کی شکل میں، عورتوں کی شکل میں اگر ہم پوچھیں، بھائی کی شکل میں پوچھیں، بیٹے کی شکل میں پوچھیں، تو بتائیے کیا کرسچنوں کے پاس کوئی آئیڈیل ہے؟ صرف ایک جناب عیسیٰ ہے. ہمارے پاس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیڈیل کے طور کے اوپر ایک ماں کی شکل میں بہترین ماں، ایک بیوی کی شکل میں بہترین بیوی، ایک بیٹی کی شکل میں بہترین بیٹی. تو یہ سب جو کام انہوں نے انجام دیا ہے، یہ کرسچینٹی کے پاس بھی نہیں ہے، یہودیزم کے پاس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس امام حسین، ایک کرسچن نے یہ بات کہا کہ اگر ہمارے پاس امام حسین جیسی شخصیت اور جناب زینب جیسی شخصیت اگر ہوتی تو ہم پوری دنیا کو کرسچن بنا دیتے. یعنی آپ ذرا سوچئے، ذرا غور فرمائے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو جناب دے کے رکھی ہے. اس کے سلسلے میں ہم ذرا سا کوتاہی میں رہ گئے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے نیا سال جو اب ان قریب شروع ہونے والا ہے. دوستو عزیزو، اس نئے سال کے سلسلے میں ائمہ معصومین نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا ایک ہدف بناؤ. ابھی مثال کے تو آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، تو آپ نے کہا بھائی مجھے پتہ نہیں، دہنے جانا ہے، بائیں جانا ہے، سامنے جانا ہے، پیچھے جانا ہے. تو کہا کہ بیوقوف ہو گئے ہو کیا؟ تو اسی طرح ائمہ معصومین نے فرمایا تمہارا جو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے یا تمہارا دن شروع ہو رہا ہے، اس کے اوپر تم ایک ٹارگٹ بناؤ، بڑا ٹارگٹ بناؤ. اس بڑے ٹارگٹ کے اوپر تم کام کرو، اور اگر تم نے بڑا ٹارگٹ بنایا اور کام کیا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا من جدہ وجدہ، جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن پا لیتا ہے. مولا متقیان نے اپنے شعر میں فرمایا بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی یغوض البحر من طلب اللعالی. جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس محنت کے اعتبار سے اس کو صلہ دیا جاتا ہے. اور اگر ومن طلب العلا سحر اللیالی، اگر بلندیوں کو چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو تو سو کم جاگو، زیادہ محنت زیادہ کرو. اور اس کے بعد پھر مولانا نے تیسرے شعر میں بہت بڑا پیغام دیا یغوض البحر من طلب اللعالی. جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، بڑا ٹارگٹ کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں. یعنی 24 ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، اس 24 کا ٹارگٹ بنائے کہ انشاءاللہ ہم اس 24 کے اندر میں اپنے بچے کے لیے ایجوکیشن کے یہ کام کریں گے، اپنے لیے ہم یہ کام کریں گے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے بزنس کے لیے کام کریں گے، اور پھر ایک مرتبہ ہم زیارت پر جائیں گے، ہم عمرے پر جائیں گے. یہ ٹارگٹ بنائیں اپنے زندگی کا. جانور جو ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے بس وہیں سے مل گیا، کھا لیا، سو لیا، یہ ہوا. مگر جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ بناتے ہیں، اور جو ٹارگٹ بناتے ہیں وہی جناب کسی مقام کے اوپر پہنچتے ہیں. ابھی مثال کے طور کے اوپر ذرا سوچیے امام خمینی نے کیسا ٹارگٹ بنایا کہ آپ ذرا سوچئے ہمارے ملک ماشاءاللہ سے کتنا ترقی یافتہ ہے، بہت مضبوط ہے. 75 سال میں کتنا مضبوط ہوگی، 2000 سال کی حکومت کتنی مضبوط ہوگی. ایران کی حکومت 2000 سال کی شہنشاہی حکومت تھی.
ٹارگیٹ بنایا کہ اس کو ختم کرنا ہے، ٹارگیٹ بنایا کہ اس کو اسلامی ریپبلک آف ایران بنانا، اور انہوں نے جناب والا اس ٹارگیٹ کے اوپر کام کیا اور الحمدللہ پہنچ گئے۔ تو کیا ہم یہ جو ہم مثال دے رہے ہیں کیا کسی نبی کی مثال دے رہے ہیں یا کسی امام کی مثال دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک عام انسان کی مثال دے رہے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے جیسے اتنا بڑا ٹارگیٹ بنایا اور اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں جناب ٹارگیٹ بنائیں کہ ہم اکنامک طور کے اوپر اپنی فیملی کو اسٹرانگ کریں گے، ایجوکیشن کے طور کے اوپر ہم اسٹرانگ کریں گے، اور جو اسلام نے مثال کے طور کے اوپر ہیومینٹی کے لیے کچھ پیغام دیا ہے، مثال کے ایجوکیشن دوسروں تک پہنچائیں گے کہ جہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے، جہاں پر ہیلتھ سسٹم خراب ہے، ہم اس کو جناب ٹھیک کریں گے۔ یہ ہمارا ایک سمجھ لیجئے کہ اچیومنٹ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ کوشش کر کے آگے بڑھیں گے تب پھر وہ جو آنے والا زمانہ ہے جس کو کہتے ہیں دولتن کریمہ، دعا افتتاح میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دولتن کریمہ، وہ کون سی حکومت ہے جو حکومت کو حکومت کریمہ کہا گیا ہے؟ وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت، کہ ہم اس کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت قریب ہم آ چکے ہیں۔ تو پھر اس دولت کریمہ میں جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا مذہب تشیع کے لیے، اسلام کے لیے، تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں نا، تو ایک مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے لوازمات کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے 2 4 10 آدمی جتنی ہیں سب کو آپ انتظام کر کے ماشاءاللہ سے عزت دیتے ہیں۔ مگر آپ نے اگر کوئی انتظام نہیں کیا اور مہمان آ گیا تو پھر ذرا سوچئے، اس میں بے عزتی دونوں طرف کی ہوتی ہے، آپ کی بھی بے عزتی ہے اور مہمان کی بھی بے عزتی ہے۔ اس طریقے سے آپ امام زمانہ کو بلا رہے بار بار، آئیے 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 تشریف، اجل اللہ، اور تیاری کچھ بھی نہ کریں، تیاری کچھ بھی نہ کریں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے آنے والے کی بھی انسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور خود اپنی بھی انسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس 2024 جو شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ انشاءاللہ ہم مکمل طریقے سے اس کے اوپر سیٹ اپ کریں اور پروگرام مرتب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔